السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور ایک عمران خان کی بڑی جیت ہوئی ہے اور اسلامو فوبیا پہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا بہت بڑا بیان آ گیا. کیا پی ٹی آئی کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ عمران خان کو ایک بڑی جیت نصیب ہوئی ہے. روس جیسے ملک نے اسلامو فوبیا پر پاکستان کی اور عمران خان کے موقف کی تائید کر دی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے عمران خان دہراتے آ رہے تھے. خاص طور ایک سال پہلے جو فرانس کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد تو عمران خان کا موقف تھا کہ اس کو آج عالمی سطح پہ پذیرائی مل رہی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ملک ہے یا لیڈر دونوں ہی مسلمان نہیں، یعنی رشیا اور رشین پریزیڈنٹ. روس کے صدر پیوٹن نے کیا کہا وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ جب فرانس کا واقعہ ہوا تھا نا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے تھے، اس کے بعد عمران خان کا کیا موقف رہا تھا. پرائم منسٹر عمران خان یہی کہتے رہتے کہ مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کو روکنے کے لیے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو مل کر کوششیں کرنی ہوں گی. وہ اسلامو فوبیا کے خلاف مہم چلائیں گے، باقی اسلامی ممالک کے لیڈروں کو بھی خط لکھیں گے. پیغمبر اسلام کی گستاخی سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کے رشتے جو ہیں وہ مغرب کو سمجھ نہیں ہے. ہم اپنی بات ان کو سمجھا سکیں گے. ہم آزادی اظہار کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کے خاکے اور کارٹون اظہار رائے نہیں بلکہ 150 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. مغرب میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہولوکاسٹ سے بات کرے. یورپ میں 4 ممالک ایسے ہیں جہاں ہولوکاسٹ کا ذکر کرنے پہ ہی جیل میں ڈال دیتے ہیں. مغرب میں گستاخانہ خاکوں کو نہ روکنا یہ سراسر مسلمان حکمرانوں کی ناکامی ہے. بہرحال عمران خان نے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو بھی ساتھ ملانے کی بات کی تھی، وہ یہ کام تو نہیں کر سکے کیونکہ اس وقت مسلمان حکمرانوں کے مقصد کچھ اور ہیں. اور سب سے بڑھ کر سعودی عربیہ اس کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت سے بھرپور اور جذباتی لگاؤ ہے. آج وہاں پر بھی محمد بن سلمان یہ بیان دے رہا ہے کہ 5 سالوں میں سعودی عربیہ کو ہم یورپ بنا دیں گے، یعنی ان کے لیے رول ماڈل وہی مغرب ہے. اور وہ اپنی روایات کو چھوڑ کے مغرب کی طرف جا رہے ہیں تو سوچ لیں کہ جب ان کے مقاصد ہی یہ ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے کیا کریں گے. اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا. تمام اسلامی ممالک نے وقتی طور پہ فرانس کی مذمت تو ضرور کی، لیکن کچھ وقت کے بعد سب نارمل ہو گیا. فرانس کے صدر سے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں، لیکن عمران خان کا یہ کریڈٹ ضرور ہے جو انہوں نے پہلے دن موقف اپنایا تھا وہ اسی پہ ڈٹے رہے. اب ان کو ایک بڑی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے. رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کل ایک سالانہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس کے دوران وہاں ایک صحافی نے ان سے آزادی اظہار پر ایک سوال کیا. ویسے تو سوال کی وجہ یہ تھی کہ رشیا میں حکام اور خود ولادیمیر پیوٹن جو ہیں ان کی حکومت پر اپنے سیاسی حریفوں کو جیل میں ڈالنے اور اظہار رائے کی آزادی پہ قدغن لگانے سے متعلق الزامات لگتے رہتے ہیں، جس میں کئی ایسے کیس بھی سامنے آئے جو انٹرنیشنل میڈیا میں شاید سرخیوں میں رہے. بہرحال پیوٹن نے اس بات کو ایڈریس کیا، لیکن جواب میں اس نے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور فرانس والے واقعے کی مثال دیتے ہوئے اپنا موقف دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین خدا نخواستہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اور اسلام کے پیروکاروں کے مقدس احساسات کی خلاف ورزی ہے. پریزیڈنٹ پیوٹن نے صاف الفاظ میں کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا، اور اس قسم کے اقدامات شدت پسندی کو فروغ دیتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے فرانس میں چارلی ایبڈو میگزین کے دفتر پر ہونے والے حملے کی مثال دی کہ ایسی باتیں انتہا پسند سوچ والوں کی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں، اور واضح کیا کہ فنکارانہ صلاحیتوں کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی اچھی بات ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہے اور اسے دوسروں کی آزادی کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. جس پر عمران خان نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ میرے اس پیغام کی تائید ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. ہم مسلمان خصوصاً مسلم رہنماؤں کو یہ پیغام غیر مسلم دنیا کے رہنماؤں تک ضرور پہنچانا چاہیے تاکہ اسلامو فوبیا کا تدارک کیا جا سکے. اور حقیقتاً یہ خیر عمران خان کا کریڈٹ بھی ہے کہ اس پر جتنی بھی تعریف کی جائے حکامے کو اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اور اب دنیا میں ان کے موقف جو ہے وہ تسلیم ہونا شروع ہو گیا، جو کہ ایک جیت ہے. لیکن اب اس جیت میں کئی اور سیاستدان بھی اپنا حصہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سیاستدان جو عمران خان پہ ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھے اور اب بھی عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں. بہرحال ان کے مخالفین جو ہیں ان کے خلاف ٹویٹ بھی کرے. میں تو یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ سیاسی اختلافات ایک جگہ پہ، لیکن عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ زیادہ چاہیے کیونکہ عالم اسلام میں بہرحال ایک عمران خان تھا جو اس موقع پہ ڈٹا ہوا ہے
اور آج سے اسے سفارتی سطح پہ ایک بڑی جیت لی ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا یہ جیت ملکی سیاست میں عمران خان کے مستقبل کو محفوظ بنا بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ آج یہ بھی اطلاع آج سامنے آئی کہ پارٹی تنظیموں کی تحلیل کے بعد یعنی پاکستان پی ٹی آئی نے تحریک انصاف نے اپنی تمام پارٹی کی تنظیموں کو تحلیل کر دیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا جس میں اسد عمر تحریک انصاف کے نئے جنرل سیکرٹری ہوں گے، پرویز خٹک خیبر پختونخوا کے، علی زیدی سندھ کے، قاسم سوری بلوچستان کے، شفقت محمود پنجاب، اور جس میں خسرو بختیار جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے. سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو تنظیم سازی کرنے کے لیے ان کا میرٹ کیا تھا، یہ کن اصولوں پر کی گئی. ویسے تو عمران خان نے اگر یہ تنظیم سازی کرنی تھی تو کے پی کے الیکشن سے پہلے کرتے تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا، لیکن نہیں، وہاں پہ تو الیکشن ہارنے کے بعد یہ کیا گیا، اور وہ بھی اچانک، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اور ایک دم سے اعلان ہو گیا. یہ تو وہی معاملہ ہوا نا کہ طلال چودھری صاحب رات کو کہیں پہ گئے تھے، جب وہاں کٹ پڑی، خبر پڑی، میڈیا پہنچ گیا، پتہ چلا تنظیم سازی ہو رہی ہے. ویسے پی ٹی آئی نے کیا، کے پی کے الیکشن میں ہارنے کے بعد تنظیم سازی ہو گئی، اور جو یہ انتخاب کیا گیا اسے میرٹ کیا رکھا گیا یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. پرویز خٹک جو اتنے سالوں سے کے پی کے میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی موجودگی میں وہاں پہ آپ ہار گئے اور بری طرح ہارے، اور اب باقی کے ڈسٹرکٹس میں بھی آپ کا وائٹ واش ہونے والا ہے، آپ نے اسی شخص کو دوبارہ صدر بنا دیا. دوسری طرح علی زیدی کا کمال ایک ہے کہ اسے ٹویٹر پہ زندہ ہے، یہ ان کا کریڈٹ ہے، اور اس کے علاوہ کیا کریڈٹ ہے وہ ان کو بھی نہیں پتا، مجھے کیا پتا ہونا. پر شفقت محمود صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ایک نام بڑا ہے، لیکن حلقوں کی سیاست اور ورکرز کے حوالے سے شاید ان کو اتنا کچھ نہیں پتا. یہاں تک کہ ٹویٹر پہ لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو پنجاب میں شفقت محمود سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا. اس کے بعد ایک نام جس نے رئیسی کسر پوری کر دی وہ خسرو بختیار کا. ابھی تک جنوبی پنجاب کے انہوں نے کیا کیا کہ جس کا ان کو یہ انعام دیا گیا؟ پھر یہ وہی خسرو بختیار ہے جس کا نام شوگر مل سکینڈل مافیا میں تھا. کیا یہ کلیئر ہو گیا وہاں سے؟ کیا عمران خان نے جو ان کو عہدہ دیا اس کے بعد ان کی ساری وہ جو چوریاں تھیں یا دو نمبریاں جو ایف آئی اے کہتی ہے، میں نہیں کہتا، تو وہ ختم ہو گئی؟ اور اسد عمر سے لے کر خسرو بختیار تک ان لوگوں میں جو ایک بات کامن ہے وہ یہ تمام شخصیات سے جب ہم میڈیا والے کسی ایشو پہ ان کو یا ان کی پارٹی کا موقف لینے کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو یہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے. کال سننا کا دور کی بات ہے، یہ اکثر میسج بھی نہیں دیتے. آپ خود سوچ لیں، میڈیا والوں کے ساتھ ان کے یہ حالات ہیں تو اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کتنا کو رابطہ ہوگا؟ یا پھر دکھاوے کے لیے نوٹوں پہ یہ نام بٹھائے گئے ہیں، باقی نیچے وہی حالات ہیں جو اتنے سالوں سے چلتے آ رہے ہیں. اگر سب یہی چلتا رہے گا تو عمران خان صاحب ملکی سیاست میں آپ کے مستقبل تاریخی ہوتا جائے گا، اور جو بھی الیکشن آپ نے پاکستان میں لڑنا ہے وہ آپ نے پاکستان میں ہی لڑنا ہے، رشیا میں تو نہیں لڑنا. ووٹ آپ نے پاکستان کی عوام سے لینا ہے. ان کے مسائل حل کریں پلیز، ان پر توجہ دیں تاکہ سفارتی سطح کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی آپ کے معاملات بہتر ہو سکے. آج میں کافی ڈیفرنٹ لوگوں سے صبح سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ صبح سندھ سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جتنی بڑی کامیابی ملی تھی 2018 کے الیکشن میں، لوگ اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہاں ٹکٹ لینے والے نہیں ملیں گے. ووٹر تو بڑی دور کی بات ہے. آنے والے دن بڑے اہم ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے، بلکہ لگتا ہی ہے کہ اگلا سال الیکشن کا ہی سال ہے. ابھی تک تو تمام ہمیں جتنی بھی ایویڈنس ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.